رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العلی العظیم. قابل قدر ذمہ داران جماعت اور یوتھ ونگ اور اس ہال میں بیٹھے فزیکلی شریک اور ریاست بھر سے آن لائن جڑے شاہین صفت نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کی شاعری ہم اکثر سنتے ہیں اور اقبال کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ملت کی کمزوری اور اس کی پسماندگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی وجوہات اور اسباب تلاش کرنے کی بھی کوشش کی اور اس کے تدارک کے لیے راہ عمل بھی سجائی اپنے اشعار کے ذریعے سے. ایک نظم میں انہوں نے تمثیلاً یہ بات بیان کی ہے. ایک صاحب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی پلیٹ میں بھنا ہوا مرغ آتا ہے اور اس مرغ بیچار سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اقبال نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ جو بات بیان کی تو اصلاً اس مرغ سے نہیں کہی تھی، تمثیلاً جو بیان کیا تو اصل مخاطب ملت تھی اور اس دبی کچلی پسماندہ ملت کے نوجوان تھے. انہوں نے نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم شاہین نہیں بن سکے، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنے تم شاہین نہیں بن سکے. اور یہی وجہ ہے کہ تم بحیثیت مجموعی تمہاری پوری ملت یہ کمزور ہے، یہ اپنی شناخت کھو چکی ہے، یہ بجائے لوگوں کو راستہ دکھانے کے محتاج بنی ہوئی ہے. اقبال کی شاعری کو ہم پڑھیں گے تو جانیں گے اور پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اقبال نے شاہین کو پرندوں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے طور پر پیش کیا ہے. وہ کون سی خوبیاں ہیں جو شاہین کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ بناتی ہیں؟ شاہین خوددار ہوتا ہے، شاہین غیرت مند ہوتا ہے، حرکت و عمل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، مستقل حرکت میں رہتا ہے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل، دوسری منزل کے بعد تیسری منزل، آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہے. اس کا کوئی مستقل آشیانہ نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی اس کی مستقل سکونت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں پر منحصر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے، وہ اپنا جہاں آپ بناتا ہے، اپنی شناخت خود بناتا ہے. یہ اور اس جیسی مختلف خوبیاں ہیں جو شاہین کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ بناتی ہیں. تو اقبال نے وہ بات اس مرغ سے نہیں کہی تھی، انہوں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ تم شاہین نہیں بن سکے، تمہارے مقاصد بلند نہیں ہوئے، تمہاری اڑان اونچی نہیں ہوئی، تم حرکت و عمل کو اپنا شیوا نہیں بنا سکے، تم پست ہمتی کا، مایوسی کا، کاہلی اور سستی کا شکار ہو گئے، تم دوسروں پر منحصر ہو گئے، حرکت و عمل کو تم نے چھوڑ دیا، خودداری اور غیرت مند تمہاری شخصیت کا لازمی اور ناگزیر حصہ نہیں رہی. یہ سب اگر ہوتا تو یہ ملت جو خیر ملت کے نام سے جانی جاتی ہے، امت وسط کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو راستہ دکھانے والا اور دنیا کی امامت کرنے والا گروہ بنا کر متعین کیا گیا تھا، آج اس کی یہ حیثیت نہ ہوتی. تم شاہین نہیں بن سکے. تمہاری مختلف پسماندگی کی مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان شاہینی اوصاف کو تم نے بھلا دیا ہے. تم اپنی شخصیت کے بندے بن گئے ہو، تم اپنی خواہشات میں گم ہو گئے ہو، کوئی اعلیٰ مقصد زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے. محترم بھائیو، یہ نوجوانی
صرف ہماری اور اس ملت کی نہیں، ہر قوم کی ضرورت. اس نوجوانی کو جو قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے، تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، دنیا کی ہر قوم اس کو ایک اہم عنصر مانتی ہے. شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلسطین کی آزادی کے مجاہد، معذور مجاہد. تقریباً 1.5 دہائی پہلے جب ان کی شہادت ہوئی تو شہادت سے چند مہینے قبل انہوں نے ایک مضمون میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اور اسرائیل کی جنگ صرف ایک بات پر ٹکی ہوئی ہے. کس بات پر؟ ظاہر تو بیت المقدس کی حصول یابی پر. کہا تھا کہ ہماری اور اسرائیل کی اصل جنگ ٹکی ہوئی اس بات پر کہ وہ ہماری نوجوان نسلوں کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہم اپنی انہی نوجوان نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں. ساری لڑائی سے ایک بات پر. اگر وہ ہماری نوجوان نسلوں کو چھیننے میں کامیاب ہوئے تو جیت ان کی، اور ہم بچانے میں کامیاب ہوئے تو فتح ہماری. کیسے چھینیں؟ یہ نہیں ہوگا کہ کسی رضوان کو اور کسی فہیم کو پکڑ کر اس کو ڈیوڈ میں اور جانسن میں اور جوزف میں تبدیل کر دیا جائے گا. وہ رضوان رہے، وہ فہیم رہے. اس سے اس کی جوانی چھین لی جائے، اس سے اس کی وہ قوتیں، وہ حوصلے، وہ امنگیں چھین لیے جائیں جس کی وجہ سے وہ سماج میں تبدیلی کا عنصر، بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے، سمبول آف چینج اینڈ ریولیوشن سمجھا جا سکتا ہے. اس سے اس کی اس روح جوانی کو چھین لیا جائے. اور ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات فلسطین اور اسرائیل کی نہیں ہے. ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کا جو فلسفہ اس وقت کام کر رہا ہے اور دہائیوں سے کام کر رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور موج مستی کرو. یہ جوانی صرف موج مستی کرنے کے لیے ہے، خواہشات کی غلامی کرنے کے لیے ہے، اپنے مسل پاور کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ظاہری خوبصورتی کو دکھانے میں اور اس میں گم ہو جانے کے لیے. موبائل، انٹرنیٹ، فحاشی کا ایک سمندر، گپ بازی، اسمارٹنس کے مختلف معیارات اور فضول چیزوں کا ایک پورا سمندر جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کا محسوس اور غیر محسوس طریقے سے شکار بھی بن جاتے ہیں. ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اس نوجوانی کو چھین لیا جائے. صرف ہم جوانی کا ایک جسمانی ڈھانچہ رہیں، صرف ہم جوانی کا ایک جسمانی ڈھانچہ رہیں، اور اگر ظاہر اگر ہوں بھی تو اپنے ہیئر اسٹائل کے، اپنے برانڈز کے، اپنے کپڑوں کے، اپنے موبائل کے اور اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے نوجوان ضرور رہیں، لیکن وہ سماج میں تبدیلی لانے والی قوت جو نوجوانی کا اصل جوہر ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں. یہ پورا ایک منصوبہ بچھایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، اور ہم اس کا محسوس اور غیر محسوس طریقے سے ہم اس کا شکار بن جاتے ہیں. اور اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مقصد زندگی سے واقف نہیں ہیں. ہم اور نوجوانوں کی طرح اپنے آپ کو بھی ایک محض ایک نوجوان سمجھتے ہیں. ہم اور مذاہب کی طرح اپنے دین اور اپنے مذہب کو بھی ایک روایتی مذہب سمجھتے ہیں. ہم اس تصور کو بھلا بیٹھے ہیں، اس تصور سے ناواقف ہیں کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے، اور یہ دین اس وقت دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے. ہم اس ملت سے وابستہ ہیں، یہ خیر امت ہے. قرآن مجید نے اس کو امت وسط قرار دیا ہے، بیچ کی امت، مرکزی حیثیت رکھنے والی امت. ٹھیک وہی حیثیت جو انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے. انسانی جسم میں دل کا جو کردار ہوتا ہے، پورے انسانی سماج میں وہی کردار امت مسلمہ کا ہے. انسانی جسم زندہ ہوتا ہے دل کے دھڑکنے سے. دل دھڑکنا بند کر دے تو انسانی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے. آج یہ سماج اگر تباہی اور بربادی کا شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسانی سماج کے دل نے، یعنی امت مسلمہ نے دھڑکنا بند کر دیا ہے. ہم اپنی آب و تاب سے محروم ہو چکے ہیں. ہمارے نوجوان اپنی آب و تاب کو کھو چکے ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم نے اپنے مقصد زندگی کو جانا نہیں ہے. اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو جان لیں، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، انا صلاتی انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ، نماز اور قربانی، جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے.
میری پوری زندگی اسلام کی اقامت اور سربلندی کے لیے، اس دین پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور اسی دین کو دنیا کو بتانا ہے، دنیا میں قائم کرنا ہے۔ یہ عظیم ترین نعمت میرے سینے میں دفن ہونے کے لیے نہیں آئی، اس کو پھیلنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو معلوم کیا کہ مکہ میں سب سے بلند آواز والا شخص کون سا ہے، اور جب پتہ چلا کہ فلاں فلاں شخص ہے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بلایا۔ اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی اور میڈیا نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، تو کہا کہ جاؤ اے نوجوان، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اپنے سینے میں دفن کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اس اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اس کو پھیلنا ہے۔ تو بتاؤ دنیا کو کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حق کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ پھیلتا ہے۔ ہم نے حق کو نہ جانا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو پھیلانے کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہے۔ ہم اس حق کو سمجھیں، اس حق کو جانیں اور دنیا کو بآواز بلند بتانے کی جو شکلیں ہیں اس کو اختیار کریں اور اس کو عین اپنا مقصد زندگی سمجھیں۔ یہی چیز ہے ہمارے نوجوانی کے شایان نشان۔ نوجوانی کے شایان نشان یہی چیز ہے کہ اس چیز کو حق سمجھ کر کھل کر اس پر عمل بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی۔ میں آپ کو بتاؤں، منافقین سے ہم واقف ہیں، منافقین کے تصور سے۔ سیرت نبوی میں منافقین کی تعداد سینکڑوں پر مبنی تھی۔ قرآن مجید نے ان سے متعلق بہت ساری وعیدیں سنائی۔ ابھی مولانا نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات بیان کی کہ ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ میں اس تصویر کا دوسرا رخ آپ کو بتاؤں کہ منافقین جو سینکڑوں پر مشتمل تھے، آپ جانتے ہیں ان منافقین میں نوجوان کتنے تھے؟ مولانا نعیم صدیقی صاحب نے اپنی سیرت کی کتاب محسن انسانیت میں لکھا ہے کہ ان سینکڑوں منافقین میں صرف 2 لوگ ایسے تھے، صرف 2، جن کی عمریں 40 سال سے کم تھی۔ یعنی جو نوجوان تھے، سینکڑوں میں صرف 2 لوگ تھے ایسے جن کی عمریں 40 سال سے کم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانی کے شایان شان منافقت نہیں ہے۔ منافقت کس چیز کا نام ہے؟ ادھر کے بھی فوائد حاصل کیے جائیں اور ادھر کے بھی فوائد حاصل کیے جائیں، دوغلا کردار ادا کیا جائے، ہمت کی پستی کا نام منافقت ہے۔ نوجوانوں کے شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ جس چیز کو وہ حق سمجھیں اس کا کھل کر اعلان نہ کریں۔ نوجوانی کے شایان شان نہیں ہے بات۔ نوجوانی کے شایان شان تو یہی ہے کہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں، کھل کر اس پر عمل بھی کریں اور اس کو پھیلائیں۔ تو محترم بھائیوں، اسلام کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں اور اس نوجوانی کو اس کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ سمجھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روز آخرت جو مختلف سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال خود نوجوانی سے متعلق ہے۔ عمر کس کام میں گزاری اور عمر کس کام میں گزاری، یہ سوال پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، لیکن ایکسکلوزیولی ایک کوشچن یہ رکھا عمر کے عمومی سوال کے بعد کہ جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی کی کچھ تو حیثیت ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے عید الاضحیٰ کے ذریعے سے قربانی کی۔ قربانی کے جانور کا معیار ہم کو پتہ ہے۔ وہ جانور فقہ ہم سے کہتی ہے کہ جس جانور کو ہم قربان کریں وہ بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے۔ جب قربانی کے جانور کا یہ معیار ہے کہ وہ نہ بچہ ہو، معصوم ہو، ننھا منا ہو اور نہ عمر رسیدہ ہو بلکہ جوان ہو، تو خود انسان کی زندگی کی قربانی کے لیے کیوں یہ معیار متعین نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو جس قربانی کی ضرورت ہے وہ بھی جوانی کی قربانی ہے۔ جوانی کی قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس جوانی کی قربانی کا مطلب زندگی کی قربانی نہیں ہے۔ ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کو اپنی اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا ہے، یقیناً لگانا ہے۔ جب وہ مرحلہ آئے گا اور جس دن آئے گا یقیناً ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن جان کی قربانی سے زیادہ اہم ضرورت اپنی زندگی کی قربانی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی قربانی دیں، پوری زندگی
زندگی کی آخری سانس تک اس بات کا عزم رکھیں کہ ہم اپنی پوری زندگی، لمحہ لمحہ، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ اور سال، ہم زندگی کی آخری سانس تک اسلام کے لیے کام کریں گے، اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، اور اس کی اقامت اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ اس زندگی کی قربانی کی ہم کو ضرورت ہے، یہ زندگی کی قربانی ہم کو دینا ہے، اور اس کام کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے توجہات کو بالکل یکسو کرنا ہے۔ نماز کی ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ صرف نماز کی دعا نہیں، حقیقی معنوں میں یہ ہماری زندگی کی دعا ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہمارے نوجوان طے کر کے اٹھیں، آن لائن شریک ہمارے سارے نوجوان اور فزیکلی موجود یہاں سارے نوجوان یہ طے کریں کہ میں نے اپنی زندگی کا رخ، ساری توجہات، سارے شوق، ساری مشغولیات، ساری دلچسپیوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی دین کی اقامت کے لیے یکسو کر لیا ہوں، فوکسڈ اور کنسنٹریٹڈ میں ہو گیا ہوں۔ اب کوئی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کی زندگی نہیں ہے، اب آدھی زندگی روشنی میں اور آدھی زندگی تاریکی میں نہیں ہے، میں اپنے آپ کو پوری طرح سے یکسو کرتا ہوں اللہ رب العزت کے دین کی اقامت کے لیے۔ یہ یکسوئی ہماری شخصیت اس انقلاب کے لیے، اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس یکسوئی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کی، آدھی روشنی اور آدھی تاریکی کی زندگی گزاریں گے، آدھی نفس کی غلامی کی اور آدھی خدا کی بندگی کی زندگی گزاریں گے، تو ہم اس راستے پر وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو ہم سے مطلوب ہے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم اس راستے پر آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو بہترین ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ ہجرت اسلام کی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، شہادت کی طرح ایک بڑی عبادت ہجرت ہے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو بہترین ہجرت کیا ہے؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو جواباً فرمایا کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں سے بھلائیوں کی طرف آ جاؤ، تم برائیوں سے بھلائیوں کی طرف آ جاؤ، یہ بہترین ہجرت ہے۔ ہم اپنی شخصیت کے اس رخ کو اس انداز میں متعین کریں کہ جو برائیاں میرے اندر موجود ہیں، عادتوں کی، خواہشات کی، فرینڈ سرکل کی، وقت کے استعمال کی، خواہشات کی غلامی کی، میں وہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، اسلام کے مطالبات کی طرف اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں۔ فحاشی کا ایک سمندر ہے، ہماری فنگر ٹپس پر موجود ہے، انٹرنیٹ کی اسکرین پر موجود ہے، موبائل کی اسکرین پر موجود ہے، سڑکوں اور چوراہوں پر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کو یوسفی کردار پیدا کرنا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے، میدان جنگ سے بڑا بہادر وہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑی بزدلی ہے، لیکن فحاشی کے میدان سے بھاگنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ ہم فحاشی کے اس میدان سے اور اس سمندر سے جو ہماری اس موبائل اسکرین سے لے کر سڑکوں، چوراہوں، اخبارات، ٹی وی اور ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہم وہاں سے اپنے رشتے کو منقطع کریں اور پوری پاکیزگی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اقبال نے دعا کی تھی، اور صرف دعا نہیں کی تھی، دعا کے ساتھ یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہ شباب جس کا بے داغ ضرب ہو کاری، بے داغ شباب اگر ہوگا تو قبیلے کی آنکھوں کا تارا ہم بنیں گے۔ اپنی جوانی کو بے داغ بنائیں۔ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر بہت مطمئن ہوں کہ میرے اندر 10 خوبیاں ایسی ہیں جس کو میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں، یا 10 خوبیوں کے نام پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور رضامندی کی درخواست کر سکتا ہوں۔ ان 10 خوبیوں میں سے 8 کا تعلق عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جوانی سے، میری 10 خوبیوں میں سے 8 کا تعلق، جس کو کل میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کی
جسارت کر سکتا ہوں 8 خوبیوں کا تعلق میری نوجوانی سے. یہ جوانی بہت قیمتی چیز ہے. یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی, یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی, یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ جوانی پھر پلٹ کر نہیں آئے گی. اس کا بھرپور استعمال کریں, اس کا بھرپور استعمال کریں, اور بھرپور استعمال کے لیے مثبت اور تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں. اس ملت کی سب سے بڑی قسمت یہ ہے کہ اس کے نوجوانوں کا جو سب سے قیمتی عنصر ہے ہمارا نوجوان, اس نوجوانوں کا سب سے زیادہ وقت پان ٹھیلوں پر, چائے خانوں پر, محلوں میں, چوراہوں میں اور گپ بازی میں صرف ہوتا ہے. کوئی اور, قسم خدا کی, کوئی اور قوم ایسی نہیں ہے جس کے نوجوان اتنا افراد کے ساتھ, اتنی فراوانی کے ساتھ اپنے اوقات کو, اپنی توانائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو اس انداز میں ضائع کرتے ہیں جتنی امت مسلمہ کے نوجوان پان ٹھیلوں پر, چائے خانوں میں, چوراہوں پر گھنٹوں لٹرلی گھنٹوں ہم ضائع کرتے ہیں. ٹائم کلرز ہیں ہم. اور کیا وجہ ہے ٹائم کلرز ہونے کی؟ وقت گزرتا نہیں ہے ہمارا. حالانکہ شاعر مصری کہتے ہیں کہ 1000 کام ہے مردان حر کو دنیا میں, 1000 کام ہے مردان حر کو دنیا میں, اور ہمارے پاس کاموں کی کوئی فہرست نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مقصد زندگی نہیں. مقصد زندگی جب ہوتا ہے تو کام خود بخود نکل آتے ہیں. مصائب اور مشکلات کے حال کے دور میں جینے کا حوصلہ تک مل جاتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی میں بڑے پیمانے پر جب قتل عام ہوا تو ایک کپل وہاں سروائیو کر گیا. اس سے پوچھا گیا کہ اس شدید اذیت کے دور میں جب کہ بڑے پیمانے پر میسیکر ہوا, قتل عام ہوا, اور ایسا شدید ٹارچر کیا گیا کہ لوگوں نے صرف اس ٹارچر کو دے کر جانے گنوا دی, تم کیسے سروائیو کر گئے؟ تو اس نے کہا کہ جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ ہر قسم کے سنگین حالات میں جینے کا حوصلہ پا لیتے ہیں. جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ ہر قسم کے شدید حالات میں جینے کا حوصلہ پا لیتے ہیں. مقصد اگر ہو تو یوں راستے نکل آتے ہیں, اور نہ ہو تو جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں, بہہ جاتی ہیں, جیسے چوکوں میں اور چوراہوں پر ہماری جوانیاں بہہ رہی ہیں. Struggling nations know nothing except seriousness. جو قومیں جدوجہد کرتی ہیں, جو قومیں اسٹرگل کرتی ہیں اور اسٹرگل اور جدوجہد کرتے ہوئے کامیاب ہونا چاہتی ہیں, فاتح بننا چاہتی ہیں, قیادت کرنا چاہتی ہیں, وہ سنجیدگی کے سوا کچھ نہیں جانتی ہیں. ان کی زندگیوں کا عنوان سنجیدگی ہوتا ہے. وہ سنجیدہ ہوتی ہیں. فضول گپبازی, وقت کا ضیاع اور یہاں اور وہاں وقت کو ضائع کرنا انفرادی اور اجتماعی طور پر دور دور تک ان سے واسطہ نہیں ہوتا ہے ان کو. وہ صرف سنجیدہ ہوتی ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرتی چلی جاتی ہیں. تو اس سنجیدگی کو ہم کو سمجھنا ہے. ہمارے یہ انقلاب جس کے ہم آرزو کرتے ہیں یہ ایسے وقت گزاری سے اور جوانیوں کو ضائع کرنے سے نہیں آ سکتے ہیں. جب مقصد کا یہ شعور ہوگا اور کاموں کے لیے ہم میدان عمل میں اتریں گے تو یہی چیز ہمارے لیے لذت اور مزے کا سبب بن جائے گی. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشش سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, اس طرح سے ضائع کرنے کا نام نہیں. اور جب یہ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلتا ہے مقصد سے آشنا ہو کر تو زندگی کی تلخیاں وہ شہد کی مانند انگبی, یعنی شہد کی مانند مٹھاس اس میں محسوس ہونے لگتی ہے. عماد الدین زنگی کا نام ہم نے تاریخ میں سنا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے قالینوں سے زیادہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور موسیقی سے زیادہ تلوار کی جھنکار میں مزہ آتا تھا. مجھے قالینوں سے زیادہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور موسیقی سے زیادہ, میوزک سے زیادہ تلواروں کی جھنکار میں مزہ آتا تھا.
جب زندگی مقصد سے آشنا ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں، یہ قالین اور یہ موسیقی جس سے متعلق علامہ اقبال نے یہاں بھی افسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، تیرے صوفے ہیں ایرانی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی۔ ہم قالین اور صوفوں میں اور آرام پسندی کے اور تن آسانی کے جتنے مظاہر اور انڈیکیٹرز سے اس میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نوجوان تھے تاریخ کا جن کو قالینوں سے زیادہ گھوڑے کی پیٹھ پر مزہ آتا تھا، جن کو موسیقی سے زیادہ تلواروں کی جھنکار میں مزہ آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمر میں پھوڑے ہو گئے تھے تو آرام نہیں ہوتا تھا، بستر پر جب لیٹتا تھا تو پھوڑوں کی وجہ سے کرب محسوس ہوتا تھا۔ انہی پھوڑوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جن پھوڑوں کے ساتھ مجھے بستر پر لیٹنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، میں اگر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا تو درد یکسر غائب ہو جاتا۔ مقصد سے جب انسان کی زندگی آشنا ہوتی ہے تو یہ تلخیاں، یہ مصائب، یہ آزمائشیں جس سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جس سے ہم شکست کھا کر اور ہار کر ہم اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، ہم ماتم کرنے لگتے ہیں، زندگی کے اس مقصد سے ناشنا ہونے کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر زندگی کا مقصد واضح ہو اور اس کے لیے کمیٹڈ ہوں، یکسو ہوں، تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ مصائب کی شدت، یہ پریشانیاں چاہے ہماری ذاتی حیثیت میں ہوں، پرسنلی ہوں، یا بحیثیت مجموعی امت کی شکل میں ہوں جس کو آج ہم جھیل رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز میں ہم کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، اسی میں لذت اور مزہ آنے لگتا ہے، بشرطے کہ مقصد زندگی واضح ہو۔ تو ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، ہم اپنے زندگی کو نفع بخش بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو عمدہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور عمدہ شہد بناتی ہے، اور جس ڈالی پر بیٹھتی ہے نہ اس کو توڑتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کتنی پیاری تصویر کھینچی مومن کی کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو عمدہ پھولوں کا رس چوستی ہے، اس کا انٹیک اچھا ہوتا ہے، جن چیزوں کو وہ لیتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور عمدہ شہد بناتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا انٹیک بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ چاہے موبائل سے لے، چاہے دوستوں کے محفلوں سے لے، چاہے اخبارات سے لے، چاہے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے لے، چاہے کتابوں سے لے، چاہے اسکول اور مدارس سے لے، جو انٹیک وہ لے گی، جو گفتگو وہ سنے گی، جو چیزیں وہ پڑھے گی، جن چیزوں کو وہ محسوس کرے گی، اس کا انٹیک اچھا ہوگا، اور جب انٹیک اچھا ہوگا، چیزوں کو لے گی اچھا، تو آبویسلی بنائے گی بھی اچھا، اور بیسیکلی آؤٹ پٹ دینے کے لیے عمدہ پھولوں کا رس دیتی ہے، وہ شہد فراہم کرتی ہے دنیا کو، اور جہاں بیٹھتی ہے نقصان نہیں پہنچاتی، جس ڈالی پر بیٹھتی ہے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نفع بخش بنتی ہے۔ ہم نفع بخش بنیں، ہم نفع بخش بنیں۔ ابھی ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا اس ملت کے نوجوانوں نے الحمدللہ قابل رشک خدمات انجام دیں، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ ہمارے نوجوانوں نے رمضان کی سختیوں کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود، ہمارے نوجوانوں نے ہر جگہ فوڈ پیکٹس اور پانی اور جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں تقسیم کی، اور مسلم نوجوان ہر جگہ اس حیثیت سے متعارف ہو گئے۔ بھائیو، اگر ہم اپنی شناخت کو کسی ایک مخصوص واقعے تک محدود نہ رکھتے ہوئے اپنی شناخت کو اگر مستقل بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو بتائیے کون سے CAA کی مہم اور کون سا امت شاہ یہ چاہے گا کہ ہندوستان چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جائیں؟ جنون وفا مستقل چاہیے، ذرا دیر کا درد سر کچھ نہیں، مستقل یہ کیفیت ہماری، یہ جو خدمات کا جذبہ ہمارا دنیا نے دیکھا، یہ جو ہماری فلاحی سرگرمیاں دیکھی، حالات کی سختی کے باوجود جو ہم دنیا کے سامنے آئیں، تو یہ ہماری حیثیت مستقل ہونا چاہیے۔ یہ پوری ملت کے تمام نوجوانوں کی اگر یہ تصویر بنتی ہے، اور صرف لاک ڈاؤن کے دوران اور ایک مخصوص سچویشن کے دوران نہیں بلکہ مستقل بن جاتی ہے، تو یقین جانیے اس ملک کے ہم ایسی ضرورت رہیں گے
کہ CAA کی کوئی قانون اور یہاں کے شرپسندوں کے کوئی منفی عزائم ہم کو اس ملک سے نہ صرف نکال نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہم کو یہاں کی ضرورت سمجھتے ہوئے ہم کو اپنے محسن سمجھنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت یہی اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوانی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اللہ کے اس دین کو عظیم ترین نعمت سمجھتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کریں اور پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنے کے لیے یکسو ہوں، کمیٹڈ ہوں، حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ نام ہے میرا تغیر، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب۔ تغیر یعنی تبدیلی، ہر جگہ تبدیلی میری اپنی ذات میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے، وہ شخص ہلاک ہوا جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے۔ میرے علم میں، میرے تقوی میں، میرے کردار میں، سماج کو میرے کنٹریبیوشن میں، اسلام کے لیے میرے کمٹمنٹ اور میری خدمات، انسانیت کے لیے میری خدمات میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، میں جہاں تھا وہیں رہوں، مہینوں وہیں رہوں، سال وہیں رہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہوا۔ تبدیلی ضروری ہے، کل کے مقابلے میں آج بہتر ہو اور آج کے مقابلے میں آنے والا کل بہتر ہو۔ تو اس تبدیلی کو ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور پورے سماج میں بھی انشور کریں، تغیر کو انشور کریں، تغیر انقلاب کی شکل میں ہم اس کو انشور کریں، اپنی ذات میں بھی اور پورے سماج میں بھی۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔